جو شریعت کا کرم رہے مجھ پر میرے، تاج شریعت کا کرم رہے مجھ پر میرے، اختر کا کرم رہے مجھ پر میرے، تاج شریعت کا کرم رہے مجھ پر میرے۔ اس پر کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قوم کو مزاج دیا، اتنا پارسا بیٹا، اور جناب عبداللہ ابن عمر مفتی تھے، لوگ ان سے فتوے پوچھتے تھے، ان کی رائے بڑا وزن رکھتی تھی صحابہ کے بیچ۔ فرمایا ان کو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا۔ کیوں؟ حکم یہ ہے شریعت کا کہ جب عورت کو حیض آیا ہو اسے طلاق نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی، جلال میں تھے۔ جب لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا اتنا نیک ہے، کہ حضور نے کہا آپ کا بیٹا نیک ہے، تو کیوں نہیں آپ شامل کرتے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے جسے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، میں اسے مسلمانوں کا حکمران بنا دوں؟ جسے یہ نہیں پتا کہ بیوی کو طلاق کب دینا ہے اور کب نہیں دینا۔ یہ معیار بنایا انہوں نے، اس معیار کے ساتھ انہوں نے بات کو آگے پہنچایا، اس انداز میں امت کی رہنمائی فرمائی۔ میرے رسول کریم نے ان دونوں سے محبت فرمائی۔ کیونکہ مسجد میں ابھی اذان شروع نہیں ہوئی، ابھی یہاں آواز آئے گی نا جی اس اذان کی، تو میں ایک بات اور کرتا ہوں اور پھر بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ جب حدیث روایت کرتے تھے تو ترتیب حضرت علی بیان کرتے تھے۔ حدیث ترمذی میں ہے، فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے۔ یہ مولا علی روایت کر رہے ہیں، شیر خدا۔ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ کئی دفعہ دل نہیں کرتا اپنوں کو وضاحت پیش کرنے کو، لیکن اپنے وضاحتیں مانگتے ہیں۔ نہیں دل کرتا کئی دفعہ، یار تو اپنا ہے، تو وضاحت نہ مانگ۔ میرا اپنا سنی جب دلیل مانگتا ہے تو کئی دفعہ دل کرتا ہے یار تیرا تو یہ کام نہیں تھا، یہ تو غیروں کا طریقہ تھا، تو کہاں اتر آیا؟ کہا جس کے سامنے بھی میں نے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، اور میرے محبوب فرمانے لگے میں نے جب ابو بکر کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل نہیں مانگی، ادھر میں نے کہا کلمہ پڑھ لو، ادھر میرا ابو بکر فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور پھر حضور فرمانے لگے اللہ میرے عمر پر رحم کرے، رحم کرے اللہ عمر پر۔ اس لیے کہ حق بات کے معاملے میں عمر نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اس بات کی، حق کے معاملے میں عمر نے کبھی کسی کی پرواہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نے پرواہ بڑی کی ہے، اس لیے حق چھپ گیا ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ یہ بات کہیں میرے گھر تو نہیں لگ رہی، یہ معاملہ کہیں میرے دائیں بائیں تو نہیں جا رہا۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ پیر شمیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈنکے کی چوٹ پر عقیدے کی بات کرتے تھے، اس لیے کہ مفتی اعظم پاکستان کے شاگرد تھے، سید صاحب سے فیض لیا تھا، اور ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے تھے، اس لیے کہ یارو وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، پرواہ کرتے تھے تو محمد مصطفیٰ کی پرواہ کرتے تھے۔ جب یہ معیار آپ کا بنتا ہے نا، ہماری مصیبت یہ ہے کہ برادری کی پرواہ بھی کرنی ہے، یاروں کی پرواہ بھی کرنی ہے، سنگیوں کی پرواہ، حالات خراب ہوتے ہیں، ماحول پریشان ہوتا ہے۔ دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ذرا دہرا کے نتیجہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ان دو شخصیات کی عظمت حضور نے خود بیان کی، اور جناب علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے میں اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا، جھوٹے کی حد لگاؤں گا، جو مجھے ابو بکر پر اور عمر پر فضیلت دے گا میں حد لگاؤں گا اس پر۔ بھائی ایک تو ان کی عزت اور عظمت کو سمجھیں، اور دوسرا یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ بھی عقل کے پیچھے چلنے والے ہوتے تو اس طرح غلامی نہ کرتے۔ یہ ادب کے لوگ تھے، یہ محبت کے لوگ تھے، یہ دھیان سے ادب کرتے رہے۔ اور تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ شیخین کریمین کا آپس میں جو پیار تھا، وابستگی تھی۔ یارو صحیح بخاری میں ہے نا کہ وہ جگہ جس جگہ حضرت عمر آرام فرما ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اور جناب عمر کو زخم لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہنے لگے زیادہ ضد نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اس حجرے کی مالکہ سیدہ عائشہ ہے، لیکن طلب کرنا اگر اجازت دے دیں تو مجھے وہاں لٹانا۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے کوئی ضد نہیں کی، میں تو رویا بھی نہیں کہ اماں جی پر کوئی اثر نہ پڑے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا میرے ابا جی کا دل ہے وہاں لیٹنے کو، تو جناب عائشہ رو پڑی، کہنے لگی کہ ابو بکر کے بعد جس طرح عمر فاروق نے رسول رحمت اور صدیق اکبر کے طریقوں کو زندہ رکھا ہے، عمر کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی آرام کرے۔
فرمایا میری قبر کی جگہ تھی، میں کبھی نہ کسی کو دیتی، پر عمر نے کمال کر دیا خدمت والا، لہٰذا میں انہیں دیتی ہوں۔ بھائیو تھوڑا غور کریں، یہ جو بہت زیادہ ہماری لفاظی ہے اور بہت زیادہ ہماری باتیں ہیں اور بہت زیادہ بحث ہے، بہت زیادہ تکرار ہے، بجائے اپنی مرضی کا، پہلے لوگ اپنی مرضی کا فیض لیتے تھے کسی سے کہ بھئی یہ دیکھا نا میری تربیت ہو گئی اس جملے سے، اب ہم ایک جملہ تلاش کر کے اس پر تنقید شروع کرتے ہیں اور ہماری تربیت رختی چلی جاتی ہے۔ کوشش کریں اپنے حصے کا فیض لیں، اپنے حصے کا تعریف کا مزاج بنائیں، شوق پیدا کریں اچھائیاں تلاش کرنے کا، پھر آپ کو زمانے میں حسن نظر آئے گا۔ یہ بڑا خوبصورت پروگرام ہے اور بڑے حسن اہتمام کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے، جو اللہ کو منظور تھا، جس حد تک میں بھی بات کر پایا اللہ اسے قبول فرمائے۔ ایک بات میرا ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، یہ میری خواہش ہے، مجھے شاہ صاحب نے نہیں کہا، یہ میری خواہش ہے، ہمارے ان بزرگوں نے بڑا کام کیا ہے، میری تو یہ بھی خواہش ہے کہ پیر شمیم شاہ صاحب پہ لکھا جائے، جن بزرگوں پہ لکھا جاتا ہے وہ لائبریریوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب کوئی تحقیق کرنے والا محقق کسی لائبریری میں جائے گا تو وہ ان بزرگوں کو پائے گا اور کچھ نہ کچھ تحقیقی کام ہو جائے گا، آنے والی نسلوں تک پہنچے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے، جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نا کوئی اگر جلسے سے پہلے جانا چاہے، مجبوری ہوتی ہے نا، کچھ لوگ پہلے بھی چلے جاتے ہیں، اور بعد میں جانا چاہے، کم از کم ان کے مزار پر کھڑے ہو کے ایک دفعہ، میں یہ ارادہ لے کے آیا تھا کہ پہلے ان کے مزار پہ جاؤں گا اور میں آتے ہی گیا ہوں، یہ ضرور کوشش فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں بڑے بڑے علماء کے مزارات ہیں پر ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، سید دیدار علی شاہ صاحب کے مزار پہ بھی جایا کریں، حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب کے مزار پہ بھی جایا کریں، ان بزرگوں کے مزارات پر توجہ کریں، یہاں ضرور کھڑے ہوں، ایک دفعہ فاتحہ ضرور پڑھیں، ان کا حق بنتا ہے، انہوں نے دین خالص کر کے دودھ رڑک کے خالص مکھن ہم تک پہنچایا ہے۔ اب یہ آنے والی نسلیں ان کا احسان ماننے والی، ضرور ایک دفعہ، اور جو بڑا جلدی میں ہو وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک دفعہ فاتحہ شریف پڑھ کے ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور اللہ ان کے مزار پر اپنی رحمت کا ساون بھادوں برسائے، جو میں نے کہا اللہ قبول فرما لے، جہاں دوران گفتگو بھول گئے اللہ درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔